السلام علیکم خواتین حضرات. آئی ایم حذیفہ ذوالنورین اینڈ ویلکم ٹو سیکنڈ ایپیسوڈ آف فلیم ٹاکس. اور آج کے ہمارے گیسٹ ہیں میرے ابو جان، والد صاحب میرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میں اپنے ابو کو آگے جو نہیں بلاتا ہوں، تو آپ اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں. شکریہ. آواز اصل میں اس میں ہے کہ مائک نہیں ہے نا. اچھا 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 ٹھیک ہے، تھینک یو. اچھا، تو سب سے پہلے تو آپ کا کیا نام ہے جی؟ جی میرا نام ہے جی محمد شفیق خان. اور کیا؟ اچھا، اور کیا نام ہے، کیا چل رہا ہے، کیسی جا رہی ہے لائف وغیرہ؟ لائف بالکل فٹ، زبردست، ٹھیک. اچھا 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 ٹھیک. تو اور کام وغیرہ آپ کیا مطلب کوئی بزنس وغیرہ کرتے ہیں؟ ہاں جی میں بزنس کرتا ہوں جولری کا. جولری کی شاپ ہے میری جان گولڈ کے نام سے، اور ساتھ میں پراپرٹی کا بھی کرتا ہوں کام شام. پرائم لینڈ جو ہے، پرائم لینڈ ایسوسیٹ کے نام سے جو ہے پراپرٹی کا بزنس ہے. اچھا اچھا ٹھیک. تو کوئی آپ کی بزنس کے حوالے سے کوئی مطلب اسٹوریز وغیرہ یا اس طرح کوئی چیز ہوئی ہو جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہو؟ بزنس کے حوالے سے کس طرح؟ کون سی سٹوری؟ مطلب کہ آپ کے ساتھ ایونٹ ہوا ہو، یا پھر ایسا کچھ آپ نے کیا ہو، یا کچھ ایکسپیرئنس کیا ہو؟ ہاں زندگی میں کافی سارا ہوا ہے. جولری کا بزنس جو سٹارٹ کیا ہے اس میں آگے، ہاں جی اس میں جب شروع کیا تھا 99 میں، تو کافی زیادہ ایکسائٹیڈ تھا کہ ہم جولری کی شاپ وغیرہ کھول رہے ہیں. تو چھوٹے بھائی تھے میرے، ابھی انگلینڈ میں ہیں وہ، تو وہ ہم دونوں نے کافی سارا اچھا جو ہے نا بزنس کے بارے میں، شاپ کے بارے میں کس طرح بنائیں گے، یہ وہ ساری ڈسکس ہوتی تھی ہماری بہت زیادہ. پھر کرتے کراتے شاپ کا ڈیزائن جو ہے وہ جب عمرے پہ گئے تھے تو وہاں سے لے کے آئے تھے سعودیہ سے. تو وہ ہم دونوں نے جو ہے نا وہ شاپ کا ڈیزائن بنایا تھا، کس طرح کریں گے یہ وہ سارا. پھر شاپ تیار ہوئی ہے. اس کے بعد پھر ہم جولری کا کام شام کرتے رہے ہیں کافی اچھے طریقے سے، کیونکہ میرے دادا جو ہیں وہ بھی حسن ابدال میں کام کر رہے تھے جولری کا. پھر والد صاحب، دایا وغیرہ سارے. تو اچھی ساکھ بنی ہوئی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ہے. پھر ہم نے جان گولڈ کے نام سے جو بزنس شروع کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ترقی دی ہے. کام شام کرتے رہے ہیں صحیح. اچھا، یہ کافی سارے میرے دوست بھی اس پہ ہنستے بھی ہیں اور مذاق وغیرہ بھی بنتا ہے کہ شاپ کا نام آپ نے جان گولڈ کیوں رکھا ہے جی؟ شاپ کا نام جان گولڈ جو ہے وہ اس وقت کوئی جتنا بھی کوئی جو اسٹوری ٹرینڈ تھا، وغیرہ تھی مطلب پیچھے؟ نہیں اس وقت ٹرینڈ تھا نام رکھنا جس طرح ہے کہ شفیق جولر، رفیق جولر، صدیق جولرز، مسکین جولرز، اس طرح جولرز ہوتا تھا. ہم نے کہا کہ کوئی نام نیا رکھتے ہیں. تو نیا نام سوچتے سوچتے کرتے کراتے ہم نے کہا جی یہ اس کے ساتھ گولڈ آنا چاہیے. گولڈ کے ساتھ پھر کیا لگائیں؟ تو وہ پھر جان جان جو ہوتی ہے، جس طرح ایک جسم میں روح ہوتی ہے یا اس طرح وہ چیز ذہن میں تھی. پھر اس کے بعد جب نام ڈیسائیڈ کر چکے ہیں تو پھر ہمیں یاد آیا کہ ہماری دادی جان جو ہیں ان کا بھی نام سفیدہ جان تھا، وہ مل گئے ہیں. تو اس طرح ہم نے جو ہے اس بزنس کا نام جان گولڈ رکھا تھا. اچھا اچھا ٹھیک. تو اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری تھی. ہم لوگ تو سمجھتے تھے کوئی جان وغیرہ ہوا آپ کا تو اس کے نام میں مطلب بندہ اس طرح رکھ دیتے ہیں. تو باقی آپ کو ہنٹنگ کا بھی شوق ہے؟ تو جی مجھے جو ہے ہنٹنگ کا شوق ہے جی. میں جو ہنٹنگ ہے، فیزنٹ ہنٹنگ وغیرہ، اپ لینڈ ہنٹنگ جو ہے اس کا شوق ہے. اس کی بس کرتا رہتا ہوں. کبھی کبھی سیزن آتا ہے تو شکار وغیرہ تیتروں کا کرتے ہیں، اور جس وقت مرغابی کا سیزن آتا ہے تو پھر مرغابی کا شکار ہوتا ہے.
مرغابی وغیرہ کا شکار کرتے ہیں، دوست وغیرہ ایسی بہانے اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے گپ شپ لگاتے ہیں، تو بس وہ اس کے جو ہے نا تھوڑا بہت کرنے کے لیے جاتا ہوں جتنا ٹائم ملتا ہے اس حساب سے۔ اچھا، یہ آپ تھوڑا سا مطلب میرے خیال سے انٹرویو ٹائپ کر رہے ہیں نا، انٹرویو نہیں مطلب پوڈ کاسٹ ہے، اس میں آپ بھی کچھ ڈسکس کر سکتے ہیں، مطلب مجھ سے پوچھنا چاہیں تو، یا اس طرح مطلب آرام سے جس طرح نارمل ہم لوگ ڈسکشن کرتے ہیں اس طرح، جس طرح صرف میں آپ کو بتا رہا تھا اس طرح کریں نا، تو آپ کا مطلب اگر کوئی کوشچن وغیرہ۔ اچھا، باقی میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج کل جو ہے دیکھیں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ بزنس وغیرہ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کافی سارے اسمال بزنسز یا انٹرپرینورز ہیں جو کام شروع کرتے ہیں کوئی بھی، تو انہیں کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے پہلے بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے، کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، یا کیسے ان کا بزنس جو ہے وہ گرو کر سکتا ہے، سکسیزفل ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، سب سے پہلے تو بزنس اگر سٹارٹ کرنا ہو تو بندہ اپنا ذہن دیکھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس سورس کیا ہیں، میرے پاس جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کے لیے کیا چیز ہے، میں کتنی انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں، پھر اس بزنس کے بارے میں پتہ کرے کہ آج کل ٹرینڈ کس چیز کا ہے، کس طریقے سے چل رہا ہے سارا سلسلہ، وہ کر لے، تو اس کے بعد جو ہے نا ذہن میں یہ رکھے کہ میں نے اس بزنس کو طریقے سے کرنا ہے، آگے لے کے جانا ہے، تو بس اس آگے مارکیٹ میں آ جائے، کام کرے، لگن شوق سے کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، تو اللہ کرتا ہے کہ اس بزنس میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا کر دیتے ہیں، لیکن اپنے اندر شوق ہونا چاہیے کہ میں نے یہ بزنس کرنا ہے صحیح طریقے سے اور میں نے اس میں سکسیزفل ہونا ہے، اس وجہ سے اگر کر لے گا تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، اچھا ہو جائے گا سلسلہ۔ ٹھیک، تو اس طرح مطلب کہ بزنس وغیرہ سکسیزفل ہو سکتا ہوں۔ ٹھیک، اور جویلری کا بزنس جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ کافی جو ہے آپ کا مطلب کہ بہت جو بھی آئے گا تو وہ سکسیزفل ہی ہوگا، یا ایسی سوچ پائی جاتی ہے، تو کیا مطلب یہ ٹھیک ہے، یا اس طرح مطلب کیا کچھ مطلب جویلری کے بزنس میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح چلتا ہے، یا جی، جویلری کا بزنس جو ہے جی وہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اس میں کافی ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور جو سونے کی پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے اپنی جان کا بھی جو ہے خطرہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو بزنس شروع کرتا ہے اسے اپنی سیکورٹی، اپنی حفاظت کا ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی مہنگا جو ہے نا سونا ہے، اس وجہ سے اگر شاپ اس کی بناتے ہیں تو یہ یا سامان لے کے جاتے ہیں ادھر ادھر ٹریول کرتے ہیں تو اس میں بھی جان کا رسک ہوتا ہے، یہ رسک ذہن میں رکھ کے تو پھر بندہ کام کرے۔ دوسرا یہ ہے جب تک کوئی سیکھے گا نہیں، پہلے سیکھے، پہلے کسی سے اس کام کا جو ہے نا وہ سیکھے کہ بنتا کیسے ہے، بنوانے کا پتہ ہو، زیور وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ڈیلنگ ہے اس میں، اور اپنی چیز جو ہے وہ کس طرح لوگوں کے پاس انٹروڈیوس کرانی ہے، اس کا ڈسپلے ہونا چاہیے، ڈسپلے اسٹور وغیرہ، تو اس میں اگر کر لے بندہ تو ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، ترقی مل جاتی ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک، تو آپ کے ساتھ مطلب کہ ایسے رسک والی اسٹوری ہوئی ہو، یا کبھی ایسا کچھ ہوا ہو، یا شاپ میں کچھ ایسا ہوا ہو کہ مطلب رسکی کوئی اس طرح کوئی چوری وغیرہ یا اس طرح کا کوئی سین، یا اور کوئی اس طرح رسک ہوا ہو کہیں ٹریول کرتے ہوئے؟ دیکھیں جس وقت میں نے کام شروع کیا تھا 1988-89 میں، اس وقت جو ہے نا بہت زیادہ پاکستان میں گاڑیاں وغیرہ نہیں تھیں، بہت کم گاڑیاں تھیں، لوگ زیادہ تر جو ہے نا وہ بسوں پہ اور ویگنوں وغیرہ پہ سفر کرتے تھے، تو شروع میں ہم نے بھی 8-10 سال، 5-6-7 سال جو ہے وہ بسوں پہ سفر کیا ہے، ویگنوں پہ سفر کیا ہے، تو جب یہاں سے میں کام کروانے کے لیے راولپنڈی مین مارکیٹ میں جاتا تھا تو والد صاحب سمجھاتے تھے اس طرح حفاظت سے جانا ہے، کسی سے زیادہ بات نہیں کرنی ہے، کسی سے لے کے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، تو اس وجہ سے جب شروع میں جاتے تھے بسوں پہ تو بسیں پشاور والوں کی بسیں پٹھانوں کی ہوتی تھیں، تو ان بسوں میں سفر کرنا، پھر لوگوں سے بچ کے رہنا،
ٹھیک ہے جی، کسی سے کوئی چیز نہ کھانا، یہ ساری چیزیں احتیاط سے سفر کرتے 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 یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو کئی دفعہ پیر ودائی اڈے پہ اس طرح اپنے آپ کو بچا کے پھر آگے پیر ودائی اڈے سے اتر کے ہم جو ہے نا وہ جاتے تھے سوزوکی میں بیٹھ کے راجہ بازار۔ تو سوزوکی میں بھی اپنے آپ کو جو ہے بچا کے رکھنا پڑتا تھا کہ لوگ کوئی سامان چھین نہ لے، کوئی اس طرح سلسلہ نہ ہو، لیکن اللہ تعالی نے بچایا ہے کہ کبھی بھی جو ہے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ سامان سامان لینے کی کوشش کرے یا کوئی اس طرح۔ ایک دو دفعہ چیزیں گم ہوئی تھیں، لیکن وہ بھی اپنی غلطی تھی کہ وہ گال جیب میں سامان رکھا ہے اور وہاں پہ پھر اس طرح کوئی کانٹے وغیرہ یا کوئی چیز چھوٹی موٹی انگوٹھی وغیرہ گر گئی تھی۔ باقی اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے ساری زندگی۔ نہیں، یہ تو آپ نے اوور آل اس طرح بتایا نا، کوئی اس طرح کوئی واقعہ نہیں ہوا مطلب کہ ایک اسپیسیفک کوئی اس طرح بڑا کوئی میس ایپ ہوا ہو؟ نہیں، کوئی مس ہیپ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، کوئی ڈاکہ کوئی چوری وغیرہ یا کوئی اس طرح آ گیا ہو، نہیں ہوا کچھ بھی۔ وہ ایک دفعہ جو آپ بتا رہے تھے کہ ہوا تھا آپ کے ساتھ کوئی مطلب چوری کا کوئی بیچ گیا تھا، وہ کیا ہوا تھا، وہ کیا سین تھا؟ ہاں، وہ سامان تو ایسے چوری کا سامان جو ہے نا وہ گاہک بن کے آتے رہتے ہیں، لوگ سیل کرتے ہیں تو اس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہ ایک میرے پاس سامان آ گیا تھا، اسی طرح بندہ جو ہے نا وہ سیل کر گیا تھا، اس کے ساتھ کوئی ایک دو لیڈیز بھی تھیں، تو وہ پورا پھر ہم نے اس کیس کو ہینڈل کیا ہے۔ اس میں پھر سیاسی طور پہ بھی جو ہے نا میں نے اشریات خان کو انوالو کیا تھا، انہوں نے جو وہاں کے ڈی ایس پی صاحب ہیں پنڈی کے، جن کے پاس انویسٹیگیشن تھی، ان کو بھی کہا تھا جی یہ میرٹ کا کام ہے، اس کو دیکھ کے صحیح طرح چلیں۔ تو ہم نے سامان ان سے چوری کا سمجھ کے نہیں لیا تھا، تو صحیح کاٹ کر کے جو عام جس طرح بازار میں لیتے ہیں اس طرح لیا تھا۔ تو وہ مہینہ دو مہینے جو ہے وہ ہمارے لیے تھوڑی پریشانی بنی ہے، لیکن وہ سالو ہو گیا تھا سارا سلسلہ۔ اچھا اچھا ٹھیک۔ اچھا دوسرا وہ آپ کی جو ہنٹنگ ہم لوگ کے، ایک سیکنڈ، تھوڑی سی پرابلم ہو گئی تھی تو دوبارہ ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں ایک دو سیکنڈ کے بعد۔ تو کیا نام ہے، اچھا آپ ہنٹنگ کا بتا رہے تھے، تو ابھی پیچھے بھی آپ نے کچھ شکار کیا ریسنٹلی، کب کیا؟ جی سیزن ہمارا شروع ہوا ہے، ابھی 2 شکار کیے ہیں ہم نے۔ ہر سنڈے کے سنڈے ہوتا ہے شکار، سنڈے کو جو ہے نا وہ وائلڈ لائف کی طرف سے جو ہے اجازت ہے، وہ آپ سنڈے کو شکار کر سکتے ہیں۔ تو پچھلا سنڈے جو ہے اس میں بھی کیا ہے، لیکن کوئی 2 گھنٹے صبح اور 2 گھنٹے شام کو کیا تھا۔ اس کے پچھلے سنڈے جو تھا فرسٹ سنڈے، اس میں پورا دن شکار کیا تھا، لیکن اس میں بیمار ہو گیا تھا، کوئی کھانسی وغیرہ اور زکام شکام مجھے شروع ہو گیا تھا، اس وجہ سے پھر جو ہے نا ہفتہ بیمار رہا ہوں پورا میں۔ اچھا آگے جن کو نا اس طرح کافی نا ہنٹنگ کا کریز ہو جاتا ہے، مطلب جب سیزن آتا ہے، تو آپ کے تو ابھی ہیپی سیزن آن ہو گئے۔ اچھا تو کیا نام ہے، شکار آپ کتنا عرصہ مطلب ہو گیا کہ آپ کر رہے ہیں؟ شکار مجھے کرتے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں جی، 10 سال پہلے، 9-10 سال پہلے شروع کیا تھا، تو ابھی 10 سال تقریباً ہو گئے ہیں شکار کھیلتے ہوئے۔ شکار وغیرہ پہ جاتے ہیں جب سیزن آتا ہے تو اس وقت۔ اچھا تو آپ سناؤ، آپ کو بھی شکار کا ہے کوئی شوق یا نہیں؟ مجھے پہلے تو جب نہیں لے کے جاتے تھے تب بڑا ہوتا تھا، اب جب جاننے کا مطلب جا سکتا ہوں لے کے جاتے ہیں تو اب پھر اتنا شوق تو نہیں رہا۔ صحیح، کس وجہ سے، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی چلنے میں مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی برڈز کو جو ہے وہ شکار کرنے سے دل خفا ہوتا ہے؟ ہاں جی، نہیں اس طرح دل بھی نہیں ہو پاتا ہے، نہ چلنے کا مسئلہ ہے، بس ایسے ہی پتہ نہیں، انشاءاللہ اب جاؤں گا آپ کے ساتھ نیکسٹ جو آپ کریں گے کوئی
سنڈے کو میرے خیال سے آپ جائیں گے تو انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا. آپ نے یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ شروع کیا ہے، یہ کسی کو دیکھ کے شروع کی ہے؟ کس وجہ سے یہ پوڈ کاسٹنگ شروع کی ہے؟ یہ بس ایک دو بندے تھے تو انہیں دیکھ کے مجھے تھوڑا بہت شوق وغیرہ ہوا کہ میں شروع کروں. ان میں تیمور صلاح الدین ایک یوٹیوبر ہے مورو، تو ایک تو وہ میرا فیوریٹ یوٹیوبر بھی ہے، اور دوسرا مزمل حسن، وہ بھی پوڈ کاسٹ کرتا ہے. ماما ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. ماما بول نہیں رہی، خیر ہے ادھر آ جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. ادھر آ جائیں، صوفے پہ بیٹھ جائیں، ادھر کیا. ہم لوگ شکار کی ڈسکشن کر رہے ہیں. اچھا، تو اسے دیکھ کے بس ان دو تین بندوں کو دیکھ کے میں نے شروع کیا تھا. اچھا، وہ پوڈ کاسٹنگ جو کرتے ہیں وہ کس موضوع پہ کرتے ہیں؟ زیادہ تر ان کا جو ہوتی ہیں باتیں، ڈسکشن وغیرہ ہوتی ہے، وہ کس سلسلے میں ہوتی ہے؟ وہ تو مطلب اس طرح پوڈ کاسٹ وغیرہ کرتے ہیں، کبھی کسی یوٹیوبر کے ساتھ، کبھی کسی اور کے ساتھ. اب جو مزمل حسن ہے وہ کبھی کسی ایک حمزہ شفاعت ہے ادھر اسلام آباد کے جو ڈی سی ہیں، ان کے ساتھ اس نے کی تھی CSS کے ٹاپک پہ. اور یوٹیوبرس کے ساتھ کسی کے ساتھ کیا چیز ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کیا چیز ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے. تو ابھی تو مطلب آپ کے ساتھ بھی پہلی ایپیسوڈ تھی. انشاءاللہ نیکسٹ میں پھر ہم لوگ ایک چیز کو ڈسکس کریں گے. مطلب ابھی تو اوور آل کر رہے ہیں نا، اگلی دفعہ پھر کوئی ٹاپک رکھ لیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے، بہت اچھا ہے. جو بھی کام کرو لگن سے کرو، اور اس میں جتنے بھی ہیں نا کوئی پوڈ کاسٹر ہیں ان کو بھی دیکھو، اور خود بھی ایک ویژن بناؤ کہ میں نے یہ اس طرح لوگوں کا اس طرح جو ہاں جی ڈسکشن کرنی ہے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو، عوام کا فائدہ ہو. کوئی اگر سنے تو اس کو اس سے جو ہے نا علم میں اضافہ ہو یا ترقی ہو کسی چیز کی بھی. تو سب سے پہلے اپنے جو ہمارے خاندان کے ہیں، جو بڑے ہیں، جنہوں نے زندگی گزاری ہے، جس طرح میرے ساتھ ڈسکس کی ہے نا، اسی طرح ان کا بھی انٹرویو لو یا ان کے ساتھ گپ شپ لگاؤ، پوڈ کاسٹنگ کرو، تاکہ ان کے خیالات ان کا پتہ چلے کہ ان کی ذہن زندگی کیسے گزری ہے. جو بھی ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے کافی محنت کی ہے سنب دال میں جولری کا کام کرنے میں، اور پورا نام کمایا ہے، پورے علاقے میں نام ہے ان کا. تو سب کا انٹرویو لو تاکہ ان کے خیالات کا پتہ چل سکے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کی اس بات پہ انشاءاللہ میں عمل کروں گا. تو اچھا، نیکسٹ ایک میرا کوسچن تھا آپ سے کہ آپ کی ابھی ایج بھی ہوگی ہے میرے خیال سے 44 ہوگی ہے، 45 ہوگی ہے نا؟ آپ نے کیا یہاں پہ جو ہے اس پوڈ کاسٹنگ میں جو ہے میری ایج کا جو ہے وہ پروف لینا ہے؟ میں ابھی ماشاءاللہ ٹھیک ہوں، فٹ ہوں، بس تھوڑی سی کتنے؟ ایج ہوئی ہے اچھا، ابھی میری. پیچھے آگے جن کی بڑھتی تھی کہتے ہیں میں کتنے کا 25 کا یا 18 کا ہوں. ہاں، بس تھوڑا سا ہی بڑا ہوں، جتنا آپ کی ایج ہے اس سے میں تقریباً 12-15 سال بڑا ہی ہوں گا. زیادہ بوڑھا نہیں ہوا میں ابھی، ماشاءاللہ ٹھیک ہوں، فٹ ہوں. جی جی بالکل، میرے آگے جنی جو ہیں ابھی جوان ہیں بالکل. آپ کوئی دوسری شادی کا رشتہ دیکھیں. دوسری شادی کرنی ہوئی تو میں رشتے خود دیکھ لوں گا. میری ماشاءاللہ نظر جو ہے وہ 6/6 ہے. ابھی بھی مجھے ٹائم صحیح نظر آ رہا ہے، اس کو نہیں نظر آ رہا. پوچھ لیں کیا ٹائم ہوا ہے، کتنے منٹ ہوئے ہیں. ہاں نہیں، گلاسز نہ لگاؤ، ایسے بتاؤ نا. میں خود لڑکی اگر دیکھنی ہوئی تو میں دیکھ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو فی الحال الحمدللہ مجھے شادی ہوئی ہے، میرے بچے بڑے بڑے ہیں، مجھے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے دوسری شادی کرنے کی. بالکل جی، دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. ماما بھی سامنے بیٹھی ہیں، کہیں جوتے اتار کے آنا چاہیے. اچھا تو اچھا چلیں، جتنی بھی آپ کی ہوگی ہے ایج، تو ابھی تک جتنی آپ کی لائف گزری ہے اس میں کافی سارے ایکسپیرینسز ہوئے ہوں گے، بہت ساری چیزوں سے آپ مشکل چیزوں سے گزرے ہوں گے. تو اس طرح ٹیکل کرنا یا ان کو ہینڈل کرنا، یہ بندہ کیسے ہینڈل کر سکتا ہے، یا پرابلم کیسے سولو کر سکتا ہے بندہ؟ سب سے پہلے چیز ہے جو بھی پرابلم آئے تو بندہ اس کو پہلے سے تیار رہے کہ میں نے زندگی میں پرابلمز جو ہیں ان کو میں نے فیس کرنا ہے.
اپنا دل بڑا کر کے رکھے. ٹھیک ہے جی. یہ نہیں ہے کہ زندگی بالکل ہی آسان ہے, سیدھا 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 جو ہے نا وہ چلنا ہے, یا کوئی اس طرح زندگی میں آ سکتی ہیں پرابلمس. تو بندہ اپنا دل بڑا رکھے اور ذہن اچھا رکھے, جذباتی نہ ہو. جو بندے جذبات میں آ کے فیصلے کرتے ہیں وہ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. اور سب سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے. اور دوسرا پھر اللہ والے جو لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کے قریب, اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جو ہیں ان سے تعلق ہو, ان سے بندہ دعا کرواتا رہے کہ یا اللہ میری زندگی اچھی گزرے اور میں اپنی پوری زندگی میں جو ہے اچھے بہترین فیصلے کر سکوں. تو پھر ہی انسان جو ہے نا وہ زندگی اچھی طرح گزار سکتا ہے. ٹھیک, تو ابھی تک جتنی آپ کی لائف گزری ہے اس کو اگر آپ ایک مطلب کہ سم اپ کرنا چاہیں یا لائف کے بارے میں کوئی ایسی ایڈوائس دینا چاہیں. زندگی جو ہے وہ ایک پیار محبت کا نام ہے. زندگی پوری میں انسان کو محبت سے پیار سے رہنا چاہیے, ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو, اور اپنی آخرت پہ توجہ ہو کہ ہم نے ایک نہ ایک دن جو ہے اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو اس وجہ سے جو کام بھی کرے پہلے اپنی آخرت کو سامنے رکھے کہ میں نے رب تعالیٰ کو جواب دینا ہے. تو اپنی زندگی کو اچھی طرح انجوائے کرے اور فیئر ہو کے رہے بندہ. اور جو حاسدین ہے بس دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. اچھا, یہ تھوڑا اینڈنگ کی طرف ہی ہو گیا تھا لیکن مجھے ایک کوشچن یاد آ گیا تھا. تو ہم لوگ آپ کو نا آغا جی, اپنے ابو کو ہم لوگ سارے جو ہے نا بہن بھائی ہم لوگ آغا جی نہیں بلاتے ہیں. تو آپ نے جب شروع میں مطلب کہ میری جو بڑی بہن ہے انفو سے مطلب کہ کیوں کہا تھا آغا جی نہیں بلانا, یا اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی, یا ساروں کو ہم لوگ کو اس طرح کیوں بتایا ہے کہ آغا جی نہیں بلائیں؟ جی ہم یوسف زئی ہیں, پٹھان ہیں ہم لوگ, ہماری کاسٹ جو ہے وہ یوسف زئی ہے. تو میں جو ہے وہ گھر میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں. تو جو ہمارے پٹھان ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا آغا جی بڑے کو کہتے ہیں, جو بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے میرے باقی بہن بھائی جو ہیں وہ چھوٹے ہیں, ان کے بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں. تو میرا دل تھا کہ مجھے جو ہے نا وہ آغا جی کہیں سب. وہ آغا جی سے پھر آغا جانی بن گیا ہے, یہ ابھی آغا جانی کہتے ہیں, لیکن میرا دل جو تھا وہ مجھے آغا جی کہیں سارے. تو یہ بھی میں نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے کسی کو دیکھ کے نہیں, ویسے ہی میرے ذہن میں آیا ہے کہ میں اپنے آپ کو آغا جی کہلواؤں. جس طرح ہوتا ہے نا تایا جی کہتے ہیں یا چاچو کہتے ہیں یا پاپا, تو اس طرح میرا دل تھا کہ مجھے آغا جی کہیں, تاکہ وہ پتہ چلے کہ میں اپنے خاندان میں اپنے اس گھرانے میں بڑا ہوں. میں چلیں پھر تو انشاءاللہ آپ کو آغا جی بلائیں گے. اچھا جی, تو آخر میں پھر ویسے پوڈ کاسٹ کا اینڈ کرتے ہیں ابھی پھر. تو آخر میں پھر آپ میرے جو ویورز ہیں تھوڑے بہت ہی ہیں ویسے تو انہیں کوئی آپ میسیج دینا چاہیں یا کوئی ایسی بات انہیں بتانا, کیونکہ کافی سارے ینگ میری ایج کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. تو آپ کچھ مجھے بھی کوئی میسیج دینا چاہیں یا بتانا چاہیں؟ جی سب سے پہلے تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ والا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کا جو ہے نا لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ یہ والی جتنی بھی محنت کر رہا ہے حذیفہ ذوالنورین, تو اس کے چاہنے والے, اس کو لائک کرنے والے زیادہ ہوں, اور یہ اس کی جو کوشش ہے وہ جو ہے نا آگے کافی لوگوں تک پہنچے. اور شاید اس کی وجہ سے, اس کی کوششوں کی وجہ سے کسی کا کوئی بھلا ہو جائے, کوئی ایسی بات سن لے جس کی زندگی بن جائے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کریں ان دوستوں کو, یہ اس کے جتنے دوست ساتھ کام کر رہے ہیں, اور حذیفہ ذوالنورین بھی خود بھی. تو بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. تو دیٹ واز اٹ فار دا سیکنڈ ایپیسوڈ آف فلیم ٹاکس پوڈ کاسٹ. تو تھینکس فار واچنگ, اور جیسا کہ آگے جی نے ابھی کہا ہے تو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. تھینک یو.
جی جی